اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ التسبیح یعنی نماز تسبیح کی 4 رکعات ہیں، ایک ہی سلام کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے 4 رکعات نماز تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اول رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھ کر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف نصف یا مکمل پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک کہے، اور اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار پھر اسی کلمہ کو پڑھیں، پھر رکوع کرے اور رکوع میں بھی رکوع کی تسبیح 3، 5 یا 7 بار کہنے کے بعد یہی کلمہ 10 بار پڑھے، پھر قوما میں 10 بار، پھر سجدہ میں 10 بار، پھر جلسہ میں 10 بار، پھر دوسرے سجدہ میں 10 بار، اسی طرح چاروں رکعتوں میں 75 بار پڑھے، کل 300 کلمے ہو جائیں گے۔ درمیان والا تشہد مکمل یقوم الحساب تک پڑھے اور سلام نہ پھیرے، اور تیسری رکعت سبحانک اللہ شریف سے شروع کرے، یعنی جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طریقہ سے تیسری، اور جس طریقہ سے دوسری رکعت پڑھی ہے اسی طریقہ سے چوتھی رکعت ادا کی جائے گی۔ اس نماز میں چند صورتیں بھی معین ہیں۔ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری میں والعصر، تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد۔ اور ایک روایت کے موافق پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض، دوسری میں والعادیات، تیسری میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اس نماز کو ظہر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور یوں چاہے جب پڑھے، خواہ رات کو خواہ دن کو، سوائے اوقات مکروہہ کے۔ اگر اس نماز میں سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئے تو صرف سجدے کی تسبیح ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ 300 سے زیادہ تسبیح کا پڑھنا اس نماز میں نہیں ہے۔ اگر تیسرا کلمہ پڑھنا کسی رکعت میں تعداد کم ہو جائے تو دوسرے بڑے رکن میں پڑھ لیں، مثلا رکوع میں بھول گئے تو قوما میں نہ پڑھیں بلکہ سجدہ میں جا کر 20 مرتبہ یا تعداد مکمل کر لیں۔ اسی طرح اگر قیام میں بھول گئے تو رکوع میں پڑھ لیں، اول سجدہ میں بھول گئے تو دوسرے سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھی جائے گی، پھر یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ اسی طریقہ سے سجدہ میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا، پھر تیسرا کلمہ پڑھا جائے۔ نماز تسبیح کی فضیلت۔ اس نماز کے سبب سے نمازی کے تمام گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اس نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا کو سکھلایا، اور بعد بیان فرمانے فضائل مذکورہ کے اخیر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے گناہ کفِ سمندر کے برابر بھی ہوں
تو بھی اللہ تعالیٰ عز و جل معاف فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔